جانتے ہوئے کہ ہر کوئی ٹکرا نہیں سکتا، کمزور بھی ہوتے ہیں، چھوٹے کلیجے والے لوگ بھی ہیں، تو ان کا دھیان فرما لیا کہ بہت بڑی اکثریت ہی امت سے نہ نکل جائے، ان کا بھی خیال رکھا۔ فرمایا فبلسان، اگر کوئی ٹکرانے کی جرت اور ہمت نہ رکھے تو زبان سے للکارے، یا ٹکرائے یا للکارے، دو پیمانے دیے۔ پھر زبان سے اس کی مذمت کرے، اس کا ساتھ نہ دے۔ آقا علیہ السلام نے رعایت فرمائی ان بہت کثیر تعداد میں ہر زمانے کی اپنی امت کے افراد کی جو ٹکرانے کا کلیجہ نہیں رکھتے، ان کا خیال کیا۔ پھر تیسرا درجہ اور تیسرا پیمانہ دیا، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اس سے بھی کمزور دل کے لوگ ہوں گے، مفاد زیادہ طاقتور ہوگا ان کی زندگی میں۔ کئی لوگ مالی مفاد کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کئی چندوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، چندے رک جائیں گے، کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کئی پرمٹوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کئی ڈیولپمنٹ فنڈز کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کئی گلی کوچوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے کوئی کام اور غرض کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ بڑے کمزور لوگ جن میں زبان سے حق کہنے کا بھی حوصلہ نہیں ہوگا، زبان سے حق کہنے کا بھی حوصلہ نہیں ہوگا، ڈریں گے۔ آقا علیہ السلام نے سوچا کہ ہوں گے تو وہ بھی میری امت میں ایسے بھی ہوں گے۔ پھر ان کا خیال کر کے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی للکار نہ سکو اور مذمت نہ کر سکو اور ڈر ہو کہ کہیں پولیس نہ اٹھا لے، ڈر ہو مقدمہ نہ بن جائے، ڈر ہو یہ مفاد نہ رک جائے، ڈر ہو یہ کام نہ رک جائے، خوف زدہ ہو، زبان سے بھی کلمہ حق ادا نہ کر سکو، تو فرمایا تیسری گنجائش دے دی، فرمایا فَبِقَلْبِهِ، پھر دل سے نفرت کرے، دل سے نفرت کرے مگر ان کا ساتھ نہ دے، نفرت کرے ان کی نوکری نہ کرے، چاکری نہ کرے، غلامی نہ کرے، ان کی وفاداری نہ کرے، ان کی تابعداری نہ کرے۔ میں جب یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، مجھے بڑی بڑی دینداری کی شکلیں رکھنے والے میری آنکھوں کے سامنے، بڑی بڑی وضع قطع، بڑی بڑی صورتیں، شکلیں، دیکھنے میں بڑی سنتیں، دستاریں، بہت کچھ سامنے دیکھ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم زبان سے ٹکرا نہیں سکتے، زبان سے خوف زدہ ہو یا مفاد زدہ ہو، خوف زدہ ہو یا مفاد زدہ ہو، تو پھر دل سے نفرت تو کرو، ان کی پارٹی نہ بنو، ان سے الائنس نہ کرو، ان کا ساتھ نہ دو، دل سے نفرت کرو۔ اور دل سے نفرت کرنے کے لیے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو کمزور ترین درجہ قرار دیا مگر سٹل ایمان کے اندر رکھا، ایمان سے خارج نہیں کیا۔ فرمایا یہ باٹم لائن ہے، کمزور ترین درجہ ہے۔ اس سے آگے سٹیپ کیا ہے؟ چوتھا سٹیپ ہے ان کے ساتھ مل جانا، وہ ایمان سے خارج ہونے والا عمل ہے، یعنی بدی کا ساتھ دینا، ظلم کا ساتھ دینا، جبر کا ساتھ دینا، وہ اضعف الایمان سے بھی نیچے ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں کہ کمزور ترین ایمان کے بعد پھر کون سی حالت ہے ایمان کی کہ جس کو داخل ایمان سمجھیں گے۔ شرعی، اعتقادی، اصولی، فنی بحث سے قطع نظر عملی ایمان، کیا عملی ایمان کی شکل میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اضعف الایمان کے بعد، باٹم لائن کے بعد تو مائنس شروع ہو جاتا ہے نا، باٹم لائن تو زیرو پر آ گئے، 10 سے نیچے گرے، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، اس کے بعد زیرو آ گیا، اضعف الایمان۔
تو اس سے نیچے جائیں گے تو مائنس شروع ہو جاتا ہے. یہ جو 3 درجے تھے، اس وقت کیا ہوا کہ کچھ لوگ خوف زدہ ہو کر یا مفاد زدہ ہو کر، کچھ لوگ یزید اور یزیدیت یعنی بطور نظام اس کے مؤید بنے. وہ کوفہ اور دمشق میں تھے. مفاد کے لیے یا خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھ ہوئے، یہ طبقہ بھی تھا. باقی باری اکثریت وہ 2 پوزیشنز میں رہی. 2 پوزیشنز میں، فبلسانہ اور فبقلبہ. باری اکثریت. میں آپ کو حسین کی انفرادیت سمجھا رہا ہوں آج. انفرادیت کیا ہے حسین کی، امام حسین کی؟ کون سا انوکھا کام کیا انہوں نے؟ دیکھو، ایک ہے پورا خانوادہ قربان کروا دیا دین کے لیے، خاندان شہید کروا دیا. دوسرا ہے انتہا درجے کی مظلومیت جس میں شہادتیں ہوئی. یہ سارے ایسپیکٹ اپنی اپنی جگہ، مگر ان سارے حقائق سے ہٹ کر ایک دوسری انفرادیت سمجھا رہا ہوں. باری اکثریت امت کی یا فب لسان ہی کے درجے میں یا فب قلب ہی کے درجے میں گئی. حسین فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ کے مقام پر فائز. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. کئی لوگوں نے تائید کر دی، ان کا تو ذکر ہی کیا. ایسے لوگ تو ظلم کا ساتھ دینے والے ہیں نا. بہت سے لوگوں نے رخصت کا راستہ، مصلحت کا راستہ اور خاموشی کا راستہ اختیار کیا. خاموشی، مصلحت اور رخصت. حسین نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا. عزیمت کا راستہ اختیار کیا. اور جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، رخصت کا راستہ جائز تھا، عزیمت کا راستہ افضل تھا. تو حسین جائز کرنے والوں میں نہیں، افضل کرنے والوں میں تھا. جائز عمل میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی. جائز ہوتا ہے، اس پر گناہ نہیں ہے. اس پر گناہ نہیں ہے. اس جائز پر، مباح پر عمل کرنے والے کے لیے فضیلت نہیں ہے. ساری فضیلتیں حسین سمیٹ گئے. اب بات کو سمجھیں. رخصت اور خاموشی کی ان حالات میں قرآن مجید نے بھی اضطرار کی حالت میں اجازت دی ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. یہ اضطرار کی حالت میں اجازت ہوتی ہے. حسین صاحب اجازت نہیں، صاحب فضیلت ہوئے. اجازت کا طریق بہت سو نے اپنایا، مگر فضیلت کا طریق حسین کے حصے میں آیا. یہ راہ عزیمت تھی جو امام حسین نے اپنائی. اب جو میں نے اس وقت تک پیغام شہادت امام حسین کا اور واقعہ کربلا کا جو فلسفہ ہے، جس نے ادھر یزیدیت اور ادھر حسینیت کا روپ دھار لیا، وہ بیان کیا. یہی وجہ ہے شہادت امام حسین کی، یہ وہ اہمیت ہے کہ بڑی بڑی ہستیاں جو اجازت، اس معاملے میں اجازت پہ رہے، ان کی شہادتوں اور ان کی تاریخوں کا علم نہیں ہے کسی کو. ان کے مراتب بلند ہیں اپنے اپنی جگہ، مگر حسین کی شہادت اتنی معروف ہے جیسے سیرت محمدی معروف ہے. کہ امام حسین کی شہادت سیرت محمدی کا ایک باب ہے. اور یہ ذکر
قیامت تک مٹ نہیں سکتا۔ اس کی نشاندہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی تھی۔ اس میں بہت سی اہم چیزیں آپ کے نالج میں آئیں گی۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر 120 ہے۔ کتاب العلم باب حفظ العلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعاءین فاما احدہما فبسطته واما الاخر فلو بسطته قطع هذا البلعوم۔ فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ جو کچھ آقا علیہ السلام بیان فرماتے تو وہ اس کو یاد کر لیتے تھے، پھر بعد ازاں اپنے شاگردوں کو لکھاتے، املا دیتے، اور وہ نوٹس بنا لیتے تھے، وہ پھر تھیلوں میں رکھتے تھے۔ اب اللہ بہتر جانے وہ تھیلے کتنے بڑے ہوں گے ان کے۔ تو فرمایا بخاری شریف کی روایت میں کہ میں نے جو کچھ آقا علیہ السلام سے علم حاصل کیے وہ 2 تھیلوں میں ان کو رکھا۔